بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ کی ذات کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے ذات کے، آمین۔ آج جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، یہ اگر آپ صبح خالی پیٹ پڑھو گے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ کی دوائی ہوتی ہے، شام میں دوائی ہوتی ہے، رات میں دوائی ہوتی ہے، تو اگر ایسے ہی سورہ کوثر ہم خالی پیٹ پڑھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ الدین کا چراغ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ یہ صورت انسان کو، اور جو اس طرح آپ پڑھو گے تو آپ کو دنوں میں کروڑ پتی بنا دے گا۔ یہ بہت سے ایسے عاملوں کا جو بہت پہنچے ہوئے ہیں ان کا وظیفہ ہے۔ کوئی اتنا عاجز اور فقیر انسان جو ایک وقت کا کھانا بمشکل اپنے لیے کر سکتا ہے، اس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا ہی نہیں ہے، وہ انسان جو کہ بالکل لاچاری، مجبوری، بالکل اس کے وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی، جس کے گھر سے غربت، تنگ دستی، مفلسی ختم ہی نہیں ہو رہی، اگر وہ انسان بھی اس وظیفے کو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا رحم کرے گا کہ وہ دنوں میں غنی ہو جائے گا۔ سورہ کوثر ایک بہت قیمتی صورت ہے۔ یہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھو، اور خاص کر دولت کے لیے، تو یہ ایسا ہے جیسے بس آپ کا ہر تیر نشانے پر لگے گا، ایسا ہے۔ اور سورۃ کوثر کے بہت سارے جو وظائف ہے وہ میرے اپنے چینل پر بھی ہے، اور یہ والا وظیفہ ایسا ہے کہ آپ سوچیں گے کہ یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں کیا، کیونکہ جیسے ہی ہم صبح اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد ہم نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ جس چیز پر بھی ہاتھ رکھے وہ سونا بن جائے، جہاں بھی جائے، جو بھی کاروبار کرے، وہ اس کے لیے بہتر ثابت ہو، وہ اس کے لیے منافع بخش ثابت ہو، چاہے کسی چیز کا لینا دینا ہو، یا کوئی پراپرٹی بیچنی ہو، یا کوئی مال ایسا ہے آپ کے پاس کہ وہ بیچنا ہو یا پھر خریدنا ہو، تو کسی بھی قسم کے کاروبار میں سورۃ کوثر بہت زیادہ، اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 101 مرتبہ، 71 مرتبہ، 41 مرتبہ یہ تو ضرور پڑھے۔ اس سے آپ کے وہ کاروبار جو آپ کرنا چاہ رہے ہو اس میں برکت آتی ہے، اس میں ضرور برکت ہوتی ہے۔ تانا کچہری کے معاملات میں یہ بہت بہتر ثابت ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن پر قرض ہے ان لوگوں کے لیے سورۃ کوثر ایسا ہے جیسے کہ بس آپ سورۃ کوثر کا جو بھی وظیفہ کرو، آپ اس میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ سے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ آپ کی وہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اس عمل سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اس عمل سے بے روزگاروں کو نوکریاں ملتی ہیں۔ اگر کوئی محتاج اس کو کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ اگر کسی کے رزق میں برکت نہیں ہے تو رزق میں برکت ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس نقدی ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مطلب اس کو چوری یا کوئی ایسا ڈکیتی ایسی کوئی وہ نہیں ہوگی۔ اس صورت کے اور فوائد یہ ہے کہ آپ کے شادی اور جو شادی بیاہ کے معاملات ہیں اس میں بھی آپ کی مدد کرتی ہیں، آپ کے دوسرے حاجات بھی پورے کرتی ہیں۔ یہ صورت آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس صورت کے میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کمالات دیکھے ہیں۔ اگر دشمن آپ پر کی جان نہیں چھوڑ رہا، آپ کچھ نہیں کہتے ہو، لیکن آپ اپنے دشمن کو اپنے آپ میں لگا سکتے ہو اس صورت سے۔ اس صورت کو پڑھنے سے وہ آپ کا دشمن ایک
دوسرے میں گتم گتا ہو جائیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی. پھر آپ بیٹھ کے تماشا دیکھیے گا اور وہ لوگ اپنے آپ میں الجھ پڑیں گے. رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، نوکری نہیں ہے نوکری ملے گی، ہر حاجت پوری ہوگی، شادی کے لیے کرنا چاہتے ہو، اور سب سے بڑا دشمن سے بچنے کے لیے اور دشمن کو اپنے آپ میں لگانے کے لیے آپ اس صورت کو ضرور پڑھیے. اور اگر یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے، صرف 3 آیات ہے اس کے، اور قرآن مجید کا سب سے چھوٹا صورت ہے سورہ کوثر. تو اگر اس چھوٹے سے صورت کو پڑھنے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہمارے کاروبار میں برکت آتی ہے، ہمارے جو میں بار بار کہنا نہیں چاہتی، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو اگر جو بھی مسئلہ ہے یہ تو ہر بچے کو یاد ہوتا ہے. تو جو ہم یہ صورت پڑھیں گے اور اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے. سورۃ کوثر کے بہت سارے وظائف ہیں، لیکن جو ابھی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ وظیفہ کچھ اس طرح کرنا ہے کہ صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے، ضروری 5 وقت کے نمازی بنیے. اور یہ میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ 5 وقت کا نمازی ہونا اپنے آپ میں مسائل کا حل ہے. تو اگر جیسے آپ 5 وقت کی نمازی بن جاؤ گے، آپ کے سارے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ابھی آتے ہیں وظیفے کی جانب. تو پہلے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ فجر کی نماز سے وضو کر کے بھی پڑھ سکتے ہو اور نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو. ویسے بھی ہم فجر کی نماز تک تو کچھ کھاتے پیتے ہیں نہیں، لیکن پھر بھی اس کا یہ وہ شرط ہے کہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ وضو سے لے کر اس وظیفے کو کرنے تک آپ نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی. یہ نہ ہو کہ آپ اشاروں میں بات کرنا شروع ہو جائے. بس آپ نے دھیان اپنے اللہ کی طرف کرنا ہے، نہ اشاروں میں بات کسی بھی چیز کا. ویسے بھی صبح صبح تو خاموشی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی نماز کے لیے اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے گھر میں، پھر وہ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے، یا تو قرآن پڑھتا ہے یا تسبیح پڑھتا ہے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے، صبح صبح نماز کے فوراً بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، جو کہ ہر وظیفے سے پہلے اور آخر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پڑھنا ہے. 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، جتنا آپ کو آسانی ہو اتنا ہی آپ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر 33 مرتبہ الحمد شریف سورۃ فاتحہ وہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ کوثر 41 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر جتنا درود شریف آپ نے پہلے پڑھا تھا اتنا ہی درود شریف آپ سورہ کوثر کے بعد بھی پڑھ لیں. یہ سب پڑھ کر آپ نے ایک صاف پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھنا ہے، اس میں آپ نے اس کو دم کر دینا ہے. پھر آپ اگر کسی مریض کو پلائیں گے تو وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا. اگر کوئی کاروبار ہے وہ نہیں ہو رہا تو کاروبار کی جگہ پر اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے. بس خیال یہ رکھنا ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے، کیونکہ آپ نے اس پر قرآنی آیات دم کیے ہوئے ہیں. اگر دیواریں ہیں تو دیواروں پر اس کا چھڑکاؤ کر دیں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اسپرے بوتل میں ہم ڈال دیتے ہیں تو اسپرے بوتل دیواروں پر کر دیتے ہیں. دیواروں پر اگر کوئی گاڑیاں جو ہے وہ گاڑیوں پر آپ اس میں کر دیں. اگر آپ کا کاروبار کسی گاڑی کا ہے، ہاتھ گاڑی کا ہے، تو اس پہ بھی آپ کر سکتے ہو. بس خیال یہ رکھیں کہ جو پانی ہے وہ زمین پر نہ گرے. اور اگر کوئی کاروبار نہیں ہے، آپ کا نوکری نہیں ہے، یا کسی ایسے چیز کے لیے کر رہے ہو جو ایگزسٹ نہیں کر رہی، تو آپ وہ پانی اور آپ وہ مقصد اپنا پورا کرنا چاہتے ہو تو وہ پانی آپ خود پی لیں. بیٹھ کے 3 سانسوں میں وہ پانی پی لیں. اگر ہو سکے 3 ٹائم پی لیں. صبح پی لیں، پھر دوپہر میں پی لیں، اور پھر باوضو ہو کر پھر شام میں پی لیں.
تو جیسے ڈاکٹر کی دوائی ہوتی ہے ویسے ہی، تو جیسے آپ یہ عمل کرو گے آپ کو اس کے رزلٹ دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تقریباً اس عمل کو کرنا تقریباً 11 دن ہے، 11 دن میں آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے ساتھ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ اپنے رحمت سے سب کے مسئلے حل کر دیں، آمین۔ اور میرے لیے اور میرے بچوں اور میرے ہسبینڈ کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ اللہ حافظ۔